السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی آسان تجوید کورس کے اندر میں ہوں آپ کا استاذ عابد مجید۔ اچھا جی، سب سے پہلے تو قرآن مجید کو پڑھنا کیوں ضروری ہے، سیکھنا کیوں ضروری ہے۔ ہم نے بڑی بڑی کتابیں پڑھ ڈالی ہیں، قرآن مجید آخر کیا وجہ ہوئی کہ ہم نے یاد نہیں کیا، ہم نے پڑھا نہیں ہے، اب تک آیا نہیں۔ سب سے پہلے قرآن مجید کو پڑھنے کے لیے اس بات کا خیال رکھیں کہ قرآن مجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سے شروع کرتے ہیں اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں۔ یہ دونوں چیزیں لازمی ہیں، اور قرآن مجید کے احکامات کو سمجھیں، قرآن مجید کو پڑھیں، سمجھیں، تو انشاءاللہ ہم اسی پر آج مفصل گفتگو کریں گے، اور کم سے کم انشاءاللہ کچھ نہ کچھ سبق بھی آپ کے سامنے ضرور رکھیں گے۔ قرآن مجید پڑھنے کے لیے کسی عمر کی ضرورت نہیں ہے۔ انسان کو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ قرآن مجید پڑھتے ہوئے شرم آر محسوس نہیں کرنی چاہیے کہ اس عمر میں قرآن مجید پڑھوں، یا اس عمر کے اندر میں حدیث مبارکہ پڑھوں۔ تو یہ انسان کو جو ہے نا، یہ زیب نہیں دیتا، ایک مسلمان کو کم از کم یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ ایسی بات کرے۔ تو قرآن مجید نے ایک بات بڑی وضاحت کے ساتھ ایک بات کہی، افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها۔ لوگوں، قرآن مجید میں تدبر نہیں کرتے تم، کیا وجہ ہے؟ ام علی قلوب اقفالها، کیا تمہارے دلوں پر تالے لگ چکے ہیں؟ دوسری جگہ پر رب العالمین نے فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ ہم نے قرآن مجید کو بڑا ہی آسان کر دیا، کوئی ہے اسے سیکھنے والا، کوئی ہے اسے سمجھنے والا؟ اب ذرا سوچئے کہ اللہ تعالیٰ کتنی عظیم بات فرما رہے ہیں کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کوئی ہے اس قرآن مجید کو سیکھنے والا؟ ہم کہتے ہیں بڑا مشکل ہے۔ میں کہتا ہوں اللہ کی قسم، قرآن مجید بڑا ہی آسان ہے، بڑا ہی آسان ہے، انتہائی آسان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا، فرمایا وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قرآن مجید پڑھنا، مگر کیسے؟ ترتیل کے ساتھ قرآن مجید پڑھنا ہے آپ نے۔ تو قرآن مجید پڑھنے کا یہ انداز ہے کہ ہمیں قرآن مجید پڑھنے کا طریقہ آتا ہو۔ اصل میں موٹے حروف یا لفظ الفاظ کی ادائیگی، حروفوں کی ادائیگی کیوں ضروری ہے، اس بات کو بھی سمجھیں کہ اگر حروفوں کی ادائیگی نہ ہو تو قرآن مجید کا ترجمہ تبدیل ہو جاتا ہے، کچھ سے کچھ ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر یہ میں نے آپ کے سامنے 3 حروف لکھے ہیں، سین، سا، صاد، ان تینوں کی آواز الگ الگ ہے۔ سین، سا، صاد، یہ 3 الگ الگ حروف ہیں۔ اگر ہم ان کی ادائیگی صحیح نہیں کریں گے تو پھر کیا ہوگا؟ ان تینوں کی آواز ایک جیسی ہوتی ہے قرآن مجید میں۔ مثال کے طور پر میں نے لکھا، میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ یہ میں نے سب سے پہلے سین کو لے کر آیا ہوں، السماء، پھر میں نے سا کے ساتھ لکھا ہے السماء، پھر میں نے صاد کے ساتھ لکھا ہے السماء۔ جی تو میں آپ کو بتا رہا تھا کیا ہوگا، سب سے بڑا مسئلہ یہ کھڑا ہو جائے گا کہ ان سب کا ترجمہ آپ غلط کر دیں گے،
یعنی کہ سین سے بھی السماء، سا سے بھی السماء، صاد سے بھی السماء۔ میں نے کہا تھا نا کہ ان کی آواز ایک جیسی ہے، لیکن آپ نے ان کی ادائیگی کے ساتھ یہ وضاحت کرنی ہے کہ یہ میں سین پڑھ رہا ہوں، یہ میں سا پڑھ رہا ہوں، یہ میں صاد پڑھ رہا ہوں۔ تو السماء 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 تو ترجمہ غلط ہو جائے گا۔ اب مثال کے لیے میں نے لکھا ہے، مثال دینا چاہ رہا ہوں، یہ قلب کلب، یہ موٹے قاف سے ہے، یہ باریک کاف سے ہے۔ قلب کلب، قلب کا مطلب ہوتا ہے دل، کلب کا مطلب ہوتا ہے کتا۔ اب دیکھیں کتنا بڑا فرق ہے۔ اگر آپ قاف کو موٹا نہیں کرتے یا اس کاف کو باریک نہیں کرتے تو آپ دونوں کا ترجمہ قرآن مجید میں کیا کریں گے؟ ایک جیسا پڑھ جائیں گے۔ یہاں پر آپ باریک نہیں کرتے، یہاں پر آپ موٹا نہیں کرتے تو ترجمے میں بہت بڑی گڑبڑ ہو جاتی ہے۔ اچھا جی، آج سب سے پہلے تو لکھیں کہ موٹے حروف 7 ہیں۔ یہ 7 حروف آپ نے اس طرح یاد کرنے ہیں، اگلے سبق تک میں انشاءاللہ سنوں گا، اس طرح یاد کرنے ہیں کہ آپ کو جیسے کہا جائے نا یار 1 سے لے کر 10 تک گنتی سناؤ تو آپ کہو گے 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10، ایسے ہی آپ کو آنے چاہیے یہ 7 حروف، زبانی یاد کریں۔ آپ نے ان کو خوب اچھی طرح یاد کرنا ہے۔ انشاءاللہ یہ 7 حروف جب آپ کو آ گئے، یہ یاد ہو گئے، تو پھر انشاءاللہ آپ جب قرآن مجید پڑھیں گے تو آپ کو بڑا ہی مزہ آئے گا، اور سننے والا سن کے کہے گا کہ واقعی ہی اس نے قرآن مجید پڑھا ہے۔ تو وہ 7 الفاظ آپ اپنی کاپی ایک سیپریٹ رکھیں، اس کے اوپر یہ تجویدی کورس جو ہے جو میں شروع کرا رہا ہوں اس کو آپ نے لکھنا ہے اور بار بار پڑھنا ہے، پریکٹس کرنی ہے۔ وہ 7 حروف جو موٹے ہیں وہ کون سے ہیں؟ سب سے پہلے خو، پھر اس کے بعد صاد، پھر اس کے بعد ضاد، پھر اس کے بعد طا، پھر اس کے بعد ظا، پھر اس کے بعد غین، پھر اس کے بعد قاف۔ یہ 7 حروف ہیں۔ را، قرآن مجید میں را پر جب زبر یا پیش ہو تو پھر را کو موٹا پڑھا جاتا ہے، را کا قانون ہے۔ را کبھی قرآن مجید کے اندر جو ہے باریک پڑھا جاتا ہے اور کبھی موٹا کر کے پڑھا جاتا ہے۔